السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفس سے چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ساحل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن اب برف باری سے کیسے خود کو بچاتا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے اس گھر کی طرف چل پڑا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہوا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ساحل کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ ساحل نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں موجود تھیں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہیں کھڑے کمرے میں بیٹھا رہا، بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ابھی 10 منٹ کے قریب ہو گئے تھے کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران و پریشان ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی تھا نہیں، ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی تھا نہیں۔ ساحل ایک بار پھر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ کس کی قبر ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام کنیز تھا، اور وہ کوئی 100 سال پہلے مر گئی تھی، لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسی؟ اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا اور ماچس بھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنے سے بہتر ہے یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کر دوں۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے آیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ اس نے ماتھے سے پسینے کو صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ساحل کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ ساحل نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر ہو گیا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ ساحل حیران و پریشان ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس
کب آئی تھی، یا پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی، پھر ساحل سے بولی، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن واپس ضرور آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون ہوں میں؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر ساحل نے اچانک پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، میں کنیز ہوں، یہ قبر میری تھی، میں 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا، 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا، 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی، اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ساحل ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ ساحل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساحل وہاں سے بھاگا اور وہ چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا ہے، آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ساحل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور وہاں سے کیسے نکلے۔ اس تہہ خانے سے باہر ساری رات وہ یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن کنیز ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور اس نے ساحل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ کنیز نے غصے سے وہ زیور پھینک دیے اور بولی، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو جاؤ گے اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو۔ یہ حکم دے کر کنیز تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کھڑی موت تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا
اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ کنیز خوشی خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر دلہن تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں بلکہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ ساحل نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔